السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سنان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر۔ عمران خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ ہے اکانومسٹ، اس میں ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل میں انہوں نے دوبارہ کچھ الزامات لگائے ہیں یا پھر وہ سچائیاں ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہیں، احسن رضا صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جناب سر، خان صاحب نے تو دوبارہ ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس میں انہوں نے 2 سے 3 جو باتیں ہیں وہ بڑی حیران کن قسم کی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ جو 9 مئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پری پلانڈ ہے، ہماری جو پارٹی ہے اس کو توڑنے کے لیے پلان کیا گیا۔ فرسٹ جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کیا ہوا ہے۔ جیل ایسی جگہ ہے پہ جہاں پہ جو بھی بڑے لیڈر گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے بڑا اچھا ادب تخلیق کیا ہے۔ اور پاکستان میں اگر ہم پیچھے دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی نے جیل میں رہ کے، اس سے پیچھے جائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی جو بکس لکھی تھیں وہ اگر مجھے قتل کیا گیا وہ جیل کی کوٹری سے لکھی۔ جاوید ہاشمی نے جیل میں رہ کے اپنی یادداشتیں قلم بند کی اور بہرا کے ان کو چھپوایا۔ شیخ رشید نے لکھی۔ اور جب مریم بی بی سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ جیل میں کیا کرتی تھیں تو انہوں نے کہا جی وہ فرائی پان سے کپڑے استری کرتی تھی اور واش روم جو ہے نا بہت کلین اینڈ سوکی کی چھوڑ کے میں آئی تھی۔ سر، شیخ رشید صاحب چلے پہ چلے گئے تھے، وہ بھیجا گیا تھا وہ چلے کے پیچھے اپنی ساری سٹوری کہہ جاتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو ایک بہت ہی ایک الفاظ کا جو اس کے اوپر گرفت ہے، جوڑ توڑ کے، اور وہ بات جو نہیں کہنی ہوتی اور اس کو کہنے کا سلیقہ ان میں ہے۔ تو سر ایک آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نان ٹریڈیشنل پالیٹکس کا کانسیپٹ لے کے آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے آن لائن جلسہ دیکھا اور اب جیل میں بیٹھ کے یہ لکھنا، لیکن آپ نے تو یہ بات بالکل غلط ثابت کر دی ہے کہ جیل میں لکھنے والی سٹوریز اور یہ کہانیاں یہ تو بڑی پرانی ہیں۔ نہیں، بکس کی بات تو میں نے کی، اب جو آپ کی اس بات میں وزن ہے کہ نان ٹریڈیشنل ہی وے ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو آؤٹ ریچ کیا ہے اور ایک ایسے آؤٹ لیٹ کا انتخاب کیا ہے۔ دی اکانومسٹ، آپ اکانومسٹ پڑھیں، اکانومسٹ جو ہے وہ اوپینین، فیکچوئل اوپینین، کریڈیبل، ویری کریڈیبل یہ پبلیکیشن ہے آل اوور دا ورلڈ، اور وہ اوپینین پیسز ہوتے ہیں وداؤٹ اینی بائی لائن، اس میں کوئی کسی کا نیم نہیں ہوتا، اور آپ فرام دا ویری فرسٹ پیج ٹو دا لاسٹ آپ دیکھیں تو اس میں ایک ہی سٹائل چلتا ہے۔ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ پاکستان میں اکانومسٹ کا نمائندہ کون ہے، ایران سے کون رپورٹنگ کرتا ہے۔ انہوں نے اس طرح ایک رپورٹنگ کے نامز کو وہ کیا ہے، لیکن بہت ہی آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے عمران خان کا لیٹر پبلش کیا ہے۔ یہ بہت ہی ایک اسے سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے کہ دی اکانومسٹ نے عمران خان کا لیٹر چھاپا ہے۔ اس طرح وہ کرتے نہیں ہیں، کسی کے بائی لائن وہ چلاتے نہیں ہیں، بائی نیم آپ ان کو آرٹیکل بھیجیں، کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا وہ بھیجے، وہ نہیں آج تک انہوں نے وہ کیا۔ تو سر یہاں سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اٹ از بیکاز آف عمران خان's پاپولیرٹی یا پھر جو ان کی وہاں پہ لوبنگ اسٹرانگ ہے اس کی وجہ سے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لوبی جو ہے وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے۔ نہیں، یہ اگر ہم اس طرح کہیں گے تو ہم اکانومسٹ کو ٹینٹ کر رہے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی ٹینٹڈ ہو جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ انفلوئنس میں آ کے چھاپ رہے ہیں یا کوئی ایک لابی نے ان کو وہ کیا ہے۔ ہاں، دوسرے نیوز پیپر کے بارے میں ویسٹ کا جو میڈیا ہے وہ غزہ کے ایشو پہ بہت کھل کے اس نے اپنی ایک جو ہے نا اگلی پکچر دکھائی ہے، لیکن انہوں نے بہت اچھا یہ سلیکٹ کیا آؤٹ لیٹ کے اکانومسٹ، اور اکانومسٹ نے بہت آگے جا کے کھیلا ہے اور ان کا لیٹر چھاپ دیا ہے۔ اور اس سے عمران خان نے یعنی کہ اپنا جو جیل میں رہ کے ان کے اوپر پابندیاں ہیں، میڈیا کو نہیں ملنے دیا جاتا، ان کو باہر نہیں لے آیا جاتا، جب سے وہ جیل میں گئے ہیں ایک دفعہ انہوں نے شاید باہر قدم نہیں رکھا، تو اس طرح انہوں نے ایک بہت خوبصورت شاٹ کھیلا ہے، اور اس کے جو لیٹرز کے کنٹینٹ ہیں وہ اس سے زیادہ شاکنگ ہے۔ تو سر پھر
واپس آتے ہیں ہمارے کویسچن کے اوپر 9 مئی کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا؟ 9 مئی کا دیکھیں ان کا جو ہے وہ بہت ہی بات میں وزن ہے. وہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو وہ کر دیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں. جی سر. تو جوڈیشل کمیشن بھی آج تک نہیں بنا. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری انوالومنٹ نہیں ہے اور یہ جو ہے نا خفیہ طاقتوں نے کرایا ہے. اب اس بات کو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھ دیا. بات بہتر ہوتا کہ اگر اس پہ ہم کوئی ایز اے انٹرنلی اس کو ریزالو کر لیتے اور اس پہ کوئی کمیشن چھوٹا موٹا بنا دیتے اور اس کی فائنڈنگز کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ کر لیتے. چلیں سر, دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس آرٹیکل میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیز ظاہرہ جب بریک ڈاؤن ہوئیں تو اس کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے, تو نہیں ہوئے. تو اس بار انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے والے ہیں وہ بھی شاید مجھے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے باقی لیگل ٹچ جو ہیں وہ سارے پورے ہو چکے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہونے والے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ دیکھیں وہ چونکہ جیل میں ہے اور کچھ ان تک انفارمیشن پہنچ رہی ہے سلیکٹڈ سی, کیونکہ فلٹر ہو کے جاتی ہے, کچھ مخصوص لوگ ہی ان سے مل رہے ہیں. باہر جو ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تو ان سے لگتا ہے, ان کو یہی لگتا ہوگا کہ یہ تو الیکشن نہیں کرائیں گے, اور پیچھے ان کے ذہن میں وہی جو ہے پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی کی مثالیں موجود ہیں. اور یہ بات وہ کہہ کے کہ بھئی 8 فروری کو الیکشن نہیں ہونے, انفیکٹ وہ پریشر بڑھا رہے ہیں کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے یہ الیکشن کرانے پہ مجبور ہو جائے. سر ویسٹرن کانسپائریسی کا جو نیریٹو عمران خان صاحب لے کر آئے تھے سائفر کیس والا, اس کو دوبارہ انہوں نے ڈسکس کیا اپنے آرٹیکل میں. جبکہ یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو امریکہ کے اسپوک پرسن ہیں انہوں نے واضح ڈینائی کر دیا. کل بھی ان سے دوبارہ پوچھا گیا اسی حوالے سے کہ کیا آپ کی کوئی انوالومنٹ ہے کہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں, لیکن ہم کسی کو یہ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے کہ آپ نے کس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے الیکشن. تو اس کانسپائریسی کے نیریٹو کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ پھر وہی سیفر پہ بھی عمران خان کہتے رہے ہیں کہ اس پہ بھی کوئی ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, یا ایٹ لیسٹ اس کا جو ٹرائل ہے وہی اوپن کر دے. اس میں جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گے کہ ادھر اٹ واز اے فارن کانسپیریسی اور اٹ واز جسٹ عمران خان ویمز کے جی یہ کانسپیریسی ہے, جو کہ اصل میں نہیں تھی. تو اس ٹرائل کو ہی ٹرانسپیرنٹ کر دیں, وہ بھی نہیں کر رہے. اس پہ 2 دفعہ سٹے ہو چکا ہے. اس بات پہ بھی میرے خیال میں عمران خان کی بات میں کافی وزن ہے. اس سے لاسٹ کویسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ الیکشن کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ کیا ڈیلے ہو سکتا ہے نہیں, تو اسی حوالے سے فضل الرحمان صاحب نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دیا جو کہ آپ نے سنی کہ الیکشن ڈیلے ہو جانے چاہیے بیکاز آف دا سیکورٹی کنسرن. سملرلی آپ کو جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں جو ہے نا جب ایک سپیچ کی ہے اور اس گائیڈ کیا ہے ٹی ٹی پی کے اٹیکس کے بارے میں, تو انہوں نے کہا ہے کہ اب ٹی ٹی پی داعش کے ساتھ نیکسس بنا کے اٹیک کر رہی ہے. تو بیکاز آف دا سیکیورٹی کنسرنز, اور دوسری طرف عمران خان کا بھی یہ کہنا کہ ڈیلے ہو سکتے ہیں, اور سپریم کورٹ کا بار بار کہنا کہ ڈیلے نہیں ہوں گے, واٹ از یور پوائنٹ؟ دیکھیے فضل الرحمان کی مجبوری تو سمجھ آتی ہے. وہ اپنے ڈیرہ اسماعیل خان کی کانسٹیچوئنسی سے بھاگ کے بلوچستان چلے گئے, پشین سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ادھر انہوں نے سروے کیا ہوگا کہ بات نہیں بن رہی, تو ان کے لیے تو الیکشن جو ہے نا وہ تو اوور ہو گیا. وہ مزید ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں, اور ویسے ان پہ اٹیک بھی ہوا ہے. دیکھیں ٹیررزم ایک ریئلٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2008 میں یہ پیک پہ تھی, ٹھیک ہے, بے نظیر بھٹو شہید ہوئی. جی سر. 2013 میں یہ پیک پہ تھی, جی سر. اس کے باوجود الیکشن ہوئے. تو اب بھی اس کی کنٹینیوٹی, پہلے ہی ہم اس الیکشن کو بہت جو ہے ٹینٹڈ کر چکے ہیں بیکاز آف دا ان یوزول تھنگس ویچ آر ہیپننگ رائٹ ناؤ. تو اس پہ اگر ہم نے پولز کو ڈیلے کر دیا تو یہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے جو 2008 سے ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے, اس کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک آ جائے گا, اور پاکستان ایک ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک فیل سٹیٹ کے طور پہ شمار ہوگا. تو خدا کے لیے الیکشن کو ہونے دیں. سر ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی ہے, جب بھی ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز تو اس کا ایک سارٹ آف اسٹرانگ پوائنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی تو ڈومینز ہیں نا, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف پروٹیسٹ, فریڈم آف ایسوسیشن جس کے تحت پارٹیز بنائی جاتی ہیں,
اور جس طریقے سے ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ایک پارٹی کے خلاف، تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ڈیموکریسی کی جو پرنسپلز ہیں یہ بھی تو ہیں، یہاں سے بھی تو کہیں نہ کہیں آپ کی ڈیموکریسی ڈیریل ہو رہی ہے؟ اس میں تو میرے خیال میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن نہ کریں. جی سر. اس کا جو دا اونلی کیور از ٹو گو اہیڈ ود الیکشنز اینڈ ultimately we will be used to all democratic norms which are being practiced all over the world. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تو ناظرین، یہ تھے احسن رضا صاحب جنہوں نے ہمیں بتایا عمران خان کے آرٹیکل کے بارے میں.